وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ، اور اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا۔ اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت ہے۔ اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں میں جیسے یہودی، عیسائی، مشرک وغیرہ کو دنیا کا جو ساز و سامان فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے، وہ اس وجہ سے دیا ہے تاکہ ہم انہیں اس کے سبب اس طرح آزمائش میں ڈالیں کہ ان پر جتنی نعمت زیادہ ہو اتنی ہی ان کی سرکشی اور ان کا طغیان بڑھے اور وہ سزائے آخرت کے سزاوار ہوں۔ لہذا تو تعجب اور اچھائی کے طور پر اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور آخرت میں تیرے رب کا رزق جنت اور اس کی نعمتیں سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا رزق ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافروں کے دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت اور عیش و عشرت کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ کفار کی ان چیزوں کو تعجب اور اچھائی کی نظر سے نہ دیکھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ اور معصیت کی ذلت کس طرح ان کی گردنوں سے نمودار ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو فی زمانہ کفار کی دنیاوی ٹیکنالوجی میں ترقی، مال و دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی دیکھ کر تو ان سے انتہائی مرعوب و دین اسلام سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، جبکہ انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اس ترقی اور دولت مندی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اس کے احکام سے سرکشی کرنے میں کتنا آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس ترقی کے سبب آج کون سا گناہ ایسا ہے جو وہ نہیں کر رہے؟ فحاشی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی کی کون سی ایسی حد ہے جو وہ پار نہیں کر چکے؟ ظلم و ستم، سفاکی اور بے رحمی کی کون سی ایسی لکیر ہے جسے وہ مٹا نہیں چکے؟ مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی میں ڈبونے کے لیے کون سا ایسا دریا ہے جس کے بند وہ توڑ نہیں چکے؟ افسوس، ان سب چیزوں کو اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھنے، سماج سے بھرپور کانوں سے سننے کے باوجود بھی لوگ عبرت نہیں پکڑتے۔ کفار کے عیش و عشرت اور ترقی و دولت کی داستانیں سنا کر مسلمانوں کی ذلت و غربت کا رونا رو کر نہ صرف خود اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ترجمہ سلیمان، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے۔ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے۔ ترجمہ کنسل عرفان، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور اچھا انجام پر پرہیزگاری کے لیے ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اسی طرح آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ تک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یاد رہے کہ اس کتاب میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بھی داخل ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دے اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہے۔